الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے علی ظفر۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا حساس ہے، اور اس موضوع کی حساسیت کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے مسائل موجود ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے لوگ جو ہیں وہ گھبراتے ہیں، بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حق ہے، جو صحیح قرآن اور سنت کی جو بات ہے، اس کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو بتا دینا یہ ہمارے لیے لازمی ہے، اور لوگوں کو اس کو قبول کر لینا جب ان کے پاس دلیل آ جائے۔ اور سبحان اللہ، اور یہ علم جو ہے اس کو معروف کرنا چاہیے، اس کو تقسیم کرنا چاہیے، اس کو لوگوں کو اس کے اوپر تعارف ہونا لوگوں کا ضروری ہے۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ شفا کے اسباب میں ہماری جو بر صغیر پاک و ہند کی ایک جو سوسائٹی ہے، یا وہ علاقے یا وہ ممالک جہاں پہ تصوف کا ایک نظریہ یا تصوف کو ایک بطور دین جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے، اس میں ایک شفا کے اسباب میں ایک سبب جو ہے وہ تعویذات ہیں، جو کہ ہم کسی بھی عامل، کسی بھی پیر اور بابا جی سے لے کر آتے ہیں۔ ان کو ہم چمڑے کے اندر ان کو گندواتے ہیں، ان کو بند کرواتے ہیں، پھر اس کے اندر ایک کالی ڈوری ڈالتے ہیں۔ کالی ڈوری ڈالنے کے بعد اس کو بعض لوگ جو ہیں وہ گلے میں ڈال لیتے ہیں، بعض لوگ اپنے ہاتھوں پہ باندھ لیتے ہیں، ایون پیٹ پہ خواتین جو ہیں وہ رحم کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس کو باندھ لیتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، بعض ایسی بھی خواتین یا ایسے مرد حضرات ہمارے سامنے آئے جنہوں نے اپنی ٹانگوں کے ساتھ بھی تعویذ باندھے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ علماء کا ایک چیز کے اوپر اتفاق ہے، اور وہ اتفاق اس حدیث کے اوپر ہے۔ بہت سارے لوگ اس پر کہیں گے جی یہ اس کی جو یعنی ہم جو سبحان اللہ جو دلیل دے رہے ہیں وہ اصل نہیں ہے، لیکن آپ اس کی تحقیق کریں، اور تحقیق کرنے کے بعد اس بات کو تسلیم کریں، اس پر قوت کے ساتھ اس کو اخذ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ آپ کو دین اسلام کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور اللہ کے دین کو آگے لوگوں کو بتانے میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو آئیے میں آپ کو سب سے پہلے ایک حدیث جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ له ومن تعلق تمیمة فقد اشرک ان الرقاء والتمائم والتولة الشرک۔ ابن باز رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر یہ کہا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے گلوں میں بھی تعویذ ڈال دیتے ہیں، تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ شیاطین کے شر سے، جنات کے شر سے، اور اسی طرح بدروحوں کے، یعنی سبحان اللہ اسلام میں تو بدروح کا کوئی تصور کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جی بدروح ہے یا چڑیل ہے یا مطلب کوئی اور مخلوق ہے۔ حالانکہ دو ہی مخلوقات ہیں، ایک مخلوق ہے جن اور ایک ہے انسان۔ تو اس کی دلیل بھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کی دلیل جو ہے وہ اس سے لی جا سکتی ہے۔ تو اب آئیے اس پر دیکھتے ہیں کہ علماء نے اس پر کیا کہا ہے، اور علماء اس پر کس طریقے سے اس چیز کو لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ جو قرآن کریم کے تعویذ گلے میں لٹکائے جاتے ہیں مریضوں کو، یعنی بیمار لوگوں کو، ان کی شفا کے حصول کے لیے، بھلے وہ بچے ہوں، خواتین ہوں، یا وہ افراد جو قرآن کریم کو پڑھ نہیں سکتے، قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہے۔ لیکن ابن باز رحمہ اللہ وہ اس بات کی قوی جو ہے نا وہ دلیل یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا دلیل علیہ، اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کریم کو لکھ کے جو ہے وہ گلے میں لٹکایا جا سکے۔ اور اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا دوسرا فتویٰ جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ اگر کوئی لوگ یعنی کچھ افراد اس حوالے سے کہ وہ اس کی لوگوں کو تعویذ بنا کے دینے کا بے شک اس کے اوپر ان کا تجربہ بھی ہو، تو وہ بھی تعویذ جو ہے وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ
یہ ان شرک کے چھوٹے چھوٹے دروازوں میں سے ایک یہ دروازہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ سے بھروسہ اٹھا کے ایک دھاگے اور ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر اپنا عقیدہ جو ہے وہ اس کو لے آتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ اکثر ایسے افراد جنہوں نے گلے میں تعویذ پہنا ہو ان سے سوال کریں کہ آپ نے یہ تعویذ کیوں پہن رکھا ہے، تو وہ کہیں گے جی مجھے کسی کو خوف آتا ہے، کسی کو گھبراہٹ ہوتی ہے، کوئی پریشان ہے یا کوئی بیمار ہے، تو جب سے میں نے پہنا ہے، جب سے، یہ الفاظ کے اوپر غور کریں، جب سے میں نے پہنا ہے تب سے میں ٹھیک ہوں۔ گویا کہ یہ تعویذ پہننے سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں کھولا۔ اب یہاں پہ ان سے دوسرا سوال یہ کیا جائے کہ آپ اس تعویذ کو اتار کے پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں یا اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے لیے خیر طلب کریں، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے جی ہمیں بابا جی نے، پیر صاحب نے اور فلانے انہوں نے ہمیں منع کیا ہے کہ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے جسم سے الگ نہیں کرنا، اس کو اتارنا نہیں ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے جسم کے ساتھ چپکا کے رکھتے ہیں، اس کو پہن کے اسی کو جو ہے وہ واش رومز میں جاتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں، ایسی ناپاک جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پہ اس قرآن کریم کو جو لٹکایا گیا ہے۔ یا سبحان اللہ، میں صرف اس تعویذ کی بات کر رہا ہوں، دوسرے تو سارے ہی ناجائز اور حرام ہیں، کیونکہ اس کے اندر میں نے بے شمار دفعہ اس پر بات کی ہے کہ ان میں کچھ میں عدد ہوتے ہیں، کچھ میں جو ہے وہ اس طرح کے حروف لکھے ہوتے ہیں جو آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہے اور لکھنے والے کو بھی بعض دفعہ سمجھ نہیں آتے، بلکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتے، بعض دفعہ نہیں، اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ لکیریں ہوتی ہیں، لائنیں ہوتی ہیں، اور وہ لکیریں اور لائنیں لگا کے آپ کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے جی کہ ہم نے آپ کو تعویذ دے دیا ہے اور آپ اس کو پہنیں، لٹکائیں، اور اپنے گھروں میں مختلف جگہ پہ آپ اس کو خیر و برکت کے لیے بھی جا کے اس کو فریم لگوا کے آپ اس کو لٹکا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی دکانوں کے اوپر جو ہے وہ تعویذ لٹکائے ہوتے ہیں جی کاروبار کی خیر و برکت کے لیے۔ میں بعض ہوٹلوں میں جا کے دیکھتا ہوں کہ داخل ہوتے ہی اوپر والے حصے میں دروازے کے ساتھ ایک تعویذ لٹکا ہوتا ہے۔ اسی طرح دکانوں میں بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جیسے داخل ہوں تو اندر والے دروازے میں تعویذ لٹکا ہوتا ہے جی، کیوں؟ جی خیر و برکت کے لیے۔ اس کے برعکس اگر جا کے دیکھیں تو جو خیر و برکت یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور خیر و برکت دینے والا جب اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا اپنی زبان سے طلب کرنا یہ مفقود ہو جاتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ جب تعویذ لگا لیتے ہیں تو آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات آپ کی زبان سے ادا نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے آپ کو برکت بھی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے آپ کو خیر بھی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے آپ باعث سکون نہیں ہوتے، یعنی آپ کے روح بھی اندر سے سکون کا باعث نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری وجوہات، یہ سارے اسباب اسی وجہ سے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ معلق ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق، یہ بہت غور طلب بات ہے کہ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ، جو تمیمہ لٹکائے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ تو سبحان اللہ، جو لوگ اپنے گلے میں تعویذ لٹکا لیں اور تعویذ لٹکانے کے بعد وہ یہ طلب کریں کہ ہاں جی آج اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری مراد پوری کر دینی ہے، تو یہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کے لیے دعا یعنی بد دعا کی ہے کہ وہ ان کی مراد پوری نہ ہو، کیونکہ وہ اس راستے کے اوپر نہیں ہے جو منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اور اسی طرح آخر میں اس بات کے اوپر امام شیخ صالح فوزان الفوزان نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر وہ قرآن کریم یا صحیح احادیث بھی ہوں، شرعی احادیث بھی ہوں، فہذہ فیہا خلاف، اس بات میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے، بین اہل العلم، اہل علم کے درمیان اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ انہا لا تجوز ایضا، کہ یہ بھی اسی طرح جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیق التمائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمائم کو لٹکانے سے منع فرمایا ہے، اور سوائے اس چیز کے کہ یہ جو تمائم ہیں وہ ہمارے لیے وہ راستہ کھولے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھلتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہی بہتر ہو کہ ہم نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا طلب کریں۔
جیسا کہ میں نے ابھی ایک حدیث سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ، پھر کہتا ہے الحمدللہ، پھر کہتا ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ تو جب آپ نے پہلے 4 کلمات اپنی زبان سے ادا کیے، وہ لکھے ہوئے نہیں ہیں، آپ نے زبان سے ادا کیے ہیں، تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنا، لٹکانا نہیں، پڑھنا 10 نیکیوں کا سبب ہے، تو 10 نیکیاں آپ کو پڑھنے سے ملیں گی، نہ کہ لٹکانے سے ملیں گی۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں بکس کی لائبریری ہو، جب تک ان بکس کو کھول کے آپ پڑھیں گے نہیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بے شمار مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں کہ اگر آپ کے گلے میں شہد کو لٹکا دیا جائے، اور شہد میں شفا ہے، تو شہد کو لٹکا دیا جائے اور آپ اس کو لٹکا کے پھرتے رہیں اور آپ کو لوگ سوال کریں جی آپ نے گلے میں کیوں لٹکایا؟ انہوں نے کہا جی مجھے بزرگوں نے، بابا جی نے یہ پڑھ کے دم کر کے یا اس کے اوپر کچھ بھی انہوں نے وہ کر کے دیا، انہوں نے کہا گلے میں لٹکانا۔ تو کوئی بھی شخص آپ کو عقل مند دانا نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا بے وقوف ہے، اس کو پانی میں، اس کو دودھ میں، یا اس کو کھائے ڈال کے انٹیک کرے، جسم میں لے کے جائے۔ ہاں، اس میں اس چیز کا جواز موجود ہے کہ قرآن کریم کو پانی کے اوپر دم کر کے پیا جا سکتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن کریم کی پوری ساری آیات ہیں، سورتیں ہیں، اس کو پانی کے اوپر دم کریں اور پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح آخر میں نے جو یہ حدیث آپ کو بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی یہ 4 کلمات ادا کر کے کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ پہلے جب یہ 4 کلمات آپ نے ادا کیے اپنی زبان سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہا کہ تو نے سچ کہا۔ ان 4 پر اللہ نے آپ کے دل سے گواہی جو طلب کی، اللہ نے اس پر گواہی دی۔ آپ نے کہا، اللہ نے اس گواہی کو قبول کیا۔ پھر آپ نے کہا اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ میرے اوپر رحم فرما، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ اللہ کہتا ہے جا میں نے تجھ پر رحم کیا، تجھے معاف کیا، تجھے رزق عطا کر دیا۔ تو یہ زبان سے کلمات ادا کرنے سے، بات کرنے سے، کلام کرنے سے آپ کو فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کہیں جاب تلاش کریں، کسی سے جا کے کوئی بزنس ڈیلز کریں، کوئی کاروباری معاملات طے کریں، تو آپ لکھی ہوئی بات کو اپنے گلے میں لٹکا کے جا کے بات نہیں کر سکتے کہ جی میرے گلے میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو۔ اس لیے یہ اس سارے مسئلے کے اوپر گفتگو کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس بات کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی۔ تو سبحان اللہ، لوگ بہت سارے کاروبار کرتے ہیں، بہت سارے معاملات کو طے کرتے ہیں، اپنے زندگی کے اتار چڑھاؤ کے اوپر کہیں کوئی پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو ہمیں یہ بجائے اس کے کہ ہم جا کے وہ تعویذات کے اوپر اپنا ایمان مضبوط کریں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تربیت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، جس میں میرے اور آپ کے لیے خیر ہے، اور وہ خیر قرآن اور سنت کو، یعنی اس کو اخذ کرنے سے آپ کی عقل کو روشنی ملتی ہے، اس کو اخذ کرنے سے، اس چیز سے نہیں۔ سبحان اللہ، جیسا کہ ایک امام جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر عقل ہی سب کچھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ تو قرآن کریم کو نازل کرتا اور نہ رسولوں کو دنیا میں بھیجتا، کیونکہ ہر انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دے دی تھی، لیکن اس عقل کو روشناس، اس عقل کے اندر روشنی پیدا کرنے کے لیے، اس عقل کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے زندگی کے فیصلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے عمل کو میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ تو ہم کوشش کریں، ہر انسان گناہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے استغفار طلب کریں، اور ہمارے لیے بھی استغفار طلب کریں، دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ یعنی ہمیں ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مشکلات میں داخل ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فجزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔